سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو سن کر فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ آج ہمارا بیان رہے گا دیکھنے اور چھونے کا بیان۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں کی کس طریقے سے رہنمائی فرماتا ہے اور اس کے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے مردوں کی اور عورتوں کی کس طریقے سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ رب عز و جل اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ الآخر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ مسلمان مردوں سے فرما دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی وہ عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، یا نوکر بشرط کے شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں نہ ماریں جس سے ان کا چھپا ہوا سنگار ظاہر ہو جائے، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ۔ اور رب عز و جل فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ الآخر۔ اے نبی، اپنی ازواج اور صاحبزادیوں اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں لٹکا لیں، اس سے وہ پہچانی جائیں گی اور ان کو ایذا نہیں دیا جائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت شیطان کی صورت میں آگے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں پیچھے جاتی ہے۔ کس طریقے سے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عورت کو دیکھا اور وہ پسند آ گئی تو اپنی زوجہ کے پاس چلا جائے۔ صحیح مسلم میں حضرت زریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا۔ حضور نے حکم دیا کہ اپنی نگاہ پھیر لو۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لو، اور وہ نظر جائز ہے، دوبارہ نظر نہ کرو کہ پہلی نظر جائز اور دوسری نظر ناجائز ہے۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ حدیث رسول امام احمد نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی دفعہ نظر کرے، یعنی بلا قصد، پھر اپنی آنکھ میچ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی عبادت پیدا کرے گا کہ جس کا مزہ اس کو ملے گا، یعنی قیامت والے دن۔ اگر کسی شخص نے کسی عورت کی طرف نظر کی، خوبیوں کی طرف نظر پڑ گئی، اور وہ اپنی آنکھوں کو میچ لے، نظر ہٹا لے، تو اللہ پاک اس کا بدلہ اسے قیامت والے دن ضرور دے گا۔ حدیث رسول بہقی نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ کی لعنت، یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن دیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر قصدن دکھائے۔ حدیث رسول ترمذی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کس انداز سے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ ترمذی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں کے شوہر غائب ہیں ان کے پاس نہ جاؤ کہ شیطان تم میں خون کی طرح تیرتا ہے، یعنی شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ ہم نے عرض کی حبیب یا رسول اللہ، یا رسول پاک آپ؟ فرمایا مجھ سے بھی، مگر اللہ نے میری اس کے مقابل میں مدد فرمائی ہے، میں اس سے سلامت ہوں۔ نصیحت کرنے کا طریقہ دیکھیے پیارے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اگر کسی عورت کا شوہر باہر ہے تو اس کے پاس مت جاؤ کہ شیطان تمہیں بہکا دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ مگر آپ؟ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ میں ہوں، مگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مقابل میں دوسروں کے اللہ پاک نے مجھے محفوظ رکھا ہے، میں اس سے سلامت ہوں۔ حدیث رسول صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے پاس جانے سے بچو۔ ایک شخص نے عرض کی حبیب یا رسول اللہ دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا دیور موت ہے، یعنی دیور کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے، یہاں فتنے کا زیادہ احتمال ہے۔ حدیث رسول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا برہنہ ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو جدا نہیں ہوتے مگر صرف پاخانے کے وقت اور اس وقت جب مرد اپنی عورت کے پاس جاتا ہے، لہٰذا ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام کرو۔ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج ہم نیکروں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی رانوں کو دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں،
میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رانوں کو چھپاؤ یعنی وہ چھپانے کی چیز ہے۔ حدیث رسول ابو داود ابن ماجہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ران کو نہ کھولو اور نہ زندہ کی ران کی طرف نظر کرو اور نہ مردہ کی۔ اللہ اکبر۔ پیچھے ویڈیو میں سونے کے تعلق سے بتا دیا گیا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں الگ الگ لٹایا جائے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد دوسرے مرد کی ستر کی جگہ نہ دیکھے اور نہ عورت دوسری عورت کی ستر کی جگہ کو دیکھے، جو عموماً ہم لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بھئی عورت تو عورت ہے آپس میں یا مرد مرد ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک مرد دوسرے مرد کی ستر کی جگہ نہ دیکھے، ایک عورت دوسری عورت کی ستر کی جگہ کو نہ دیکھے، اور نہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوئے اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوئے۔ احادیث رسول امام احمد و ترمذی نے ابو داود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ یہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر تھیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضور نے ان دونوں سے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، ہمیں نہیں دیکھیں گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں تو نابینا نہیں ہو، تم پردہ کرو۔ پیارے پردے کا کتنا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی سے بھی پردے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ رہے پھر اپنے شوہر کے سامنے اس کا حال بیان کرے گویا یہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حدیث رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو کہ اس کی وجہ سے تم دونوں کے درمیان موافقت ہونے کا پہلو غالب ہے۔ یہ پیچھے جو احادیث پاک بیان کی گئیں وہ 4 قسم کی ہیں۔ مرد کا مرد کو دیکھنا، عورت کا عورت کو دیکھنا، عورت کا مرد کو دیکھنا، مرد کا عورت کو دیکھنا۔ مرد مرد کے ہر حصے بدن کی طرف نظر کر سکتا ہے سوا ان اعضاء کے جن کا ستر ضروری ہے۔